السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جو تعارفی پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس رمضان میں ہم مکمل دورہ قرآن نہیں کریں گے بلکہ منتخب آیات کو لے کر چلیں گے اور اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھیں گے اور خود کو دیکھیں گے کہ میری غلطی کہاں پہ ہے، مجھے کہاں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کا آغاز کیونکہ سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جو کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ ہمیں اس کے مطلب اگر پڑھ بھی لیا ہے ہم نے، لیکن کیا فیل کرنا چاہیے یہ سورت پڑھتے ہوئے، اس طرف ہمارا مائنڈ نہیں جاتا۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس کی آیات کو ڈیپتھ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ قرآن کی بڑی اہم سورت ہے، تو اس کے ساتھ ہم آج کا اپنا سبق شروع کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کے فضائل دیکھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورت فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کی آخری دو آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورت فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سورہ، سورہ کا لفظ جو ہے سین واو را۔ سورہ کہتے ہیں مکمل، کامل، مکمل مضمون۔ اونٹنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبع من المثانی، دہرائی جانے والی 7 آیات، اور یہ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سبع من المثانی ہے، اور کیونکہ یہ آیات نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور فاتحہ اس کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی دیباچہ، مقدمہ یا پیش لفظ۔ اللہ کا نور، اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت کھل رہی ہے۔ فاتحہ ہے کھولنے والی۔ یہ سورت قرآن کے آغاز میں رکھی گئی کیونکہ یہ قرآن کو کھولتی ہے۔ سورت دعا، اس کا ایک اور نام ہے سورت دعا۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو بندے کو سکھائی گئی ہے، وہ اس انداز سے کہ بندے اللہ سے ہدایت طلب کیا کریں، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی یہ سورت تمام قرآن کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ سورت شفا بھی ہے۔ جہاں انسان کے روحانی اور اخلاقی امراض کے لیے شفا ہے، وہاں جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بچھو کے کاٹے ہوئے شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص اچھا ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے اور تمام ہے۔ اب ہم اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں۔ اس سورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے۔ گویا یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور یہی پہلی سورت ہے جو یک بارگی نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سورت الگ کی ابتدائی 6 آیات نازل ہوئی تھیں، سورت مدثر کی چند آیات بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن مکمل سورت یہی تھی جو نازل ہوئی۔ اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر اسے قرآن مجید میں سب سے پہلے رکھا گیا اور اسے یاد کرنا ہر ایک کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ یہ مکمل سورت اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے نماز تو آغاز سے ہی فرض تھی، اور 5 وقت کی نماز شب معراج والے سال کے بعد فرض ہوئی تھی، لیکن رات کی نماز تو ابتدا ہی سے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس کو پڑھتے تھے، اور نماز سورت فاتحہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس لیے سورت ابتدا میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دی گئی۔ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، شیطان آئے گا، روکے گا، پکڑے گا، بہت سی رکاوٹیں ڈالے گا، تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا کر رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ کا لفظ جو ہے عین واو زال، تعویذ بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے پناہ۔ اعوذ باللہ، باللہ اللہ کی پناہ، الہ معبود، اللہ کا مطلب ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، جو حیران کر دے۔ شیطان، شین تو نون، شیطان کہتے ہیں بھلائی سے دور، خیر سے دور، شیت کہتے ہیں برباد ہونا، غصے سے جل بھن جانا، رجیم، رجم، پتھر مارنا، رجم کی سزا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دی ہے، دھتکارا ہوا۔ اب آغاز اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسباب استعمال کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ تو ہر اہم کام کا آغاز ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنا ہے، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسمی، با کا مطلب ہے ساتھ، اور سین میم سم اسم، سین میم واو کہتے ہیں نام کو۔ الرحمن، ال لگ گیا رحمان کے ساتھ تو معرفہ ہو گیا، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، جیسے قرآن کے لیے الکتاب آتا ہے تو رحمان کے لیے الرحمن۔ رحمیم، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی نام پسند کیا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اسے پالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی 100 گنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ رحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم کا ایک ہی مطلب ہے، جسے زیادہ سٹریس کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا گورا چٹا، کالا سیاہ، صبح سویرے، اسی طرح الرحمن الرحیم، رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورت فاتحہ کو اگر ہم غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں، اور پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور درمیان میں جو 4تھی آیت ہے یہ بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے، یعنی اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے یہاں پر۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ خاص لام کے لیے، عالم، عین لام میم جہان۔ الحمدللہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے خالق کا شکر گزار ہے۔ پوری کائنات اپنے خالق کی پہچان ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک نشانی اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی کا اظہار کر رہی ہے، اس کی عظمت کو پکار رہی ہے، سوچ بچار کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ کون ہے مجھے چلانے والا، بہت عظیم ہے وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ الحمد، حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی۔ تعریف عام ہے اور شکر خاص ہے۔
حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کی حرکت، غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط نظام بنا دیا ہے کہ اسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس پر اللہ کی جتنی بھی حمد کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے، کم ہے۔ اور شکر نعمتوں کا اعتراف ہے، اور اعتراف کیا ہے؟ کسی کی خوبی کا، اس کی بخشش کا، اس کی عطا کا قائل ہو جانا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرنا، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہتے ہیں۔ یہ ساری کائنات جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ سب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکی ہوئی ہے، اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اور اگر انسان اپنے اعضاء کو دیکھے، کان کو، آنکھ کو، زبان پر غور کرے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہی شکر گزاری آتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ انسان تو بالکل بے بس ہے، محتاج ہے، اس پیدا کرنے والے کا محتاج ہے، اور جتنا ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے اتنا ہی شکر پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک سانس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں لے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر یہ سانس رکنے لگے تو ہم اس کو چلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ اتنی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء کی شکل میں دی ہیں، باڈی کے اندر جو ہمارا پورا سسٹم ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو ہی شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور شکر کا منبع دل ہے۔ پہلے دل میں شکر گزاری آتی ہے تو ہی عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے، یا کسی میں کوئی خوبی ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، تو وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کارنامے پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کے شکر کا مستحق ہے۔ الحمدللہ، للہ، الہ، معبود حقیقی، ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک، سارا اختیار اس کا، ہر شے اسی کی ملک ہے۔ خالق کائنات، لامحدود اقتدار اور اختیار ہونے کی وجہ سے صرف وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ یعنی وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جاتی ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہی موجود ہیں۔ دوسرے سب معبود باطل ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ گویا کوئی بھی چیز اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، الحمدللہ اگرچہ وزن میں ہلکا ہے مگر یہ میزان کو بھر دیتا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر سبحان اللہ بھی ملا لیا جائے تو زمین آسمان میں جو کچھ ہے یہ اسے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اپنی زبان سے جتنا بھی اقرار کر لیں، جو بھی اس کی تعریف کریں، جتنی بھی اس کی شان بیان کریں، وہ ان سب سے بلند ہے۔ کوئی چیز اس کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کسی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے تو الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہماری زبان بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات سب بڑے لمیٹڈ سے ہیں۔ اللہ تو لامحدود ہستی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، ہر قسم کی تعریف سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کبھی اپنے اوپر غور کریں، دیکھیں روز کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہوں گے؟ بس فریج سے بوتل نکالی، منہ سے لگائی، پیا، اور یہ جا وہ جا۔ کھانا پکایا، خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، لیکن سب فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جس نے دیا ہے وہ ہستی اس لائق ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کا شکرانہ ادا کریں۔ یہ ہماری اللہ سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ ہر وقت، ہر ایک سانس پر بھی ہمیں الحمدللہ کہنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم سجدے سے سر اٹھانا چاہیں تو ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ ربی، رب کا لفظ عربی میں 3 معنی میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، پالنے اور پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا۔
اور تیسرا مطلب ہے حاکم، مدبر، منظم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اور سب سے پہلے آدمی جس چیز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ ہے اللہ کا پرورش کرنا۔ جب انسان کو کسی بھی چیز کا شعور نہیں ہوتا، وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا، سب سے پہلی جو چیز اس کے تجربے میں آتی ہے وہ اس کے رزق کا سامان ہے، جو اسی سینے میں اللہ نے ڈال دیا جس سینے سے وہ چمٹا ہوا ہے۔ اور یہ تعلیم و تربیت فطری طور پر انسان کے اندر ڈالی گئی کہ ماں کے سینے میں موجود دودھ کی غذا کو کیسے حاصل کرنا ہے، اگر غذا نہیں مل رہی تو کس طرح مانگنا ہے۔ پیدا ہوتے ہی وہ جانتا ہے کہ ماں کی توجہ کیسے اپنی طرف کھینچنی ہے۔ اور جیسے جیسے انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے، سب سے پہلے اس کو اللہ کی ربوبیت سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ اللہ کی ربوبیت کو دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، اور جتنا اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اتنا ہی وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہے نا، وہ اپنے بچے کی آمد سے پہلے اس کے لیے ہر چیز تیار کر دیتی ہے کہ میرا بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کو اس چیز کی، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، پیمپرس چاہیے، فیڈر چاہیے، دودھ پلانا ہے اس کو، ٹاول چاہیے، سوپ چاہیے، آئل چاہیے، ہر چیز ماں تیار کر کے ایک بیگ بنا کے رکھتی ہے کہ جب میرا بچہ دنیا میں آئے تو فوری طور پہ ہر چیز اس کے لیے موجود ہو پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ دنیا بنائی، ضرورت کی ایک ایک چیز اس میں رکھ دی ہماری، اس کے بعد انسان کو تخلیق کیا۔ تو کتنی اللہ کی محبت چھلکتی ہے نا۔ تو اللہ کی پہچان تو اسی طرح آتی ہے نا جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم خواص خمسہ سے ہو سکتا ہو، اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہے۔ اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے، عالم غیب، عالم شہادہ، عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ وغیرہ۔ پھر زمانہ کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں، دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے۔ ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی بلند اور برتر ذات ہے۔ ان سب کی ضروریات مختلف ہیں، لیکن رب العالمین ان کے احوال اور اجسام کے مطابق سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور وہ بہت مہربان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی کی رحمت کی وجہ سے ہم گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، لیکن ہم اسے اپنا سب کچھ نہیں دیتے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمیں ایک خاص مدت تک مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید میرے بندے کسی وقت لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اور پلٹنا تو ہے، جانا تو ہے، واپسی تو ہے، کیونکہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ جو بھی کام شروع ہوتا ہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی بھی جو شروع ہوئی ہے اس کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کو پالنے والا، ہر ایک کو دینے والا، سب عالموں کا رب ہے۔ نعمتیں دیتا جاتا ہے، نافرمانی بھی کرتے ہیں، اپنی رحمت نہیں روکتا۔ الرحمن الرحیم مبالغے کا صیغہ ہے جو کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنی ذات پر واجب کر لی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے رکھے اور ایک حصہ اس دنیا کے اندر تقسیم کر دیا۔ اور ماں باپ کی جو محبت اور شفقت اور رحمت بھی دنیا کے اندر نظر آتی ہے، وہ سب اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس دنیا میں تقسیم کر دیا ہے۔ 99 رحمتیں اس نے آخرت کے لیے رکھ لی ہیں۔ یہ وہ رحمتیں ہوں گی جن کا جلوہ آدمی وہاں پر دیکھے گا جہاں اللہ انصاف فرمائے گا، لوگوں کو جزا دے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیے ہوں گے ان کو وہاں سزا دی جائے گی۔ اگر سزا نہ ہو تو پھر عدل کے منافی بات ہو جائے گی، اور عدل ہر چیز کا اعتدال سے ہونے کا نام ہے، اور یہی رحمت کا تقاضا ہے۔ گویا پوری کائنات عدل پر قائم ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انسان آپس میں رحم کریں، صلہ رحمی اور عدل و انصاف سے پیش آئیں، اور ایک دوسرے سے زیادتی نہ کریں۔ شریعت بھی عدل ہی کا نام ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے،
یہ مسلمان، کافر، مشرک سب پر ایک جیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی ایسی رحمتیں اور نعمتیں جو زندگی کے وجود کے لیے، زندگی کے بقا کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں صرف انسان ہی نہیں، جاندار مخلوقات تمام کی تمام شامل ہیں۔ لیکن رحیم وہ آخرت میں ہوگا، اور وہ صرف ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے ہوگا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی، بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے، اور وہ اس دن کا مالک ہے جس دن ہماری اس کے ہاں پیشی ہوگی، اور وہ کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین۔ اس دن کا مالک اللہ ہے، اور سارے فیصلے، سارے اختیار، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ دین کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، نمبر 2 انسان کی مکمل عبودیت، اور نمبر 3 قانون جزا سزا۔ مکمل حاکمیت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اور سزا جزا کو نافذ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال پر اچھا اور برے اعمال پر برا بدلہ دے گا، اور وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بڑھا چڑھا کر دے گا، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی کسی نے برائی کی ہوگی، اور کسی ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ کوئی مجرم کسی صورت بھی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریف، سب شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، مختار کل ہے۔ اب دوسرا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یہاں سمجھنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا تو آسان ہے کہ اللہ میں تیری بندگی کروں گا، یہ تو کہنا ہے بس کر لیا، ٹھیک ہے اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ اے اللہ میں اس ضمن میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ میں تیری بندگی کروں گا، اس کا میں نے وعدہ بھی کیا ہے، ایاک نعبد، لیکن و ایاک نستعین، اب اس پر پکا رہنے کے لیے مجھے تیری مدد چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر نماز کے بعد اذکار فرمایا کرتے تھے، ایک ذکر یہ بھی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں، کیونکہ تیری مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا یہ آیت ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ جب بھی اس آیت کو پڑھیں نا اب تو اس کے غور دھیان سے پڑھیں، ایک کیفیت آنی چاہیے ہمارے اوپر، یہ رٹی رٹائی نہیں پڑھنی، کب کبھی طاری ہو جائے کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، ایاک نعبد، تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن و ایاک نستعین، میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، آسانی ہوگی، تعاون ہوگا، مدد ملے گی، تب ہی میں اس وعدے کو پورا کر سکوں گا، ورنہ میں نہیں کر سکتا۔ آیت ایک ہے، جملے 2 ہیں، ایاک نعبد مکمل جملہ ہے اور ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں بیچ میں حرف عطف واو آیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمارا سارا دار و مدار، سارا بھروسہ تجھ پر ہے، تیری مدد کے سہارے پر ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے۔
دیکھیے ہم زبان سے تو کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کس کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کس کس کے سامنے اپنی عزت نفس کا سودا کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم اس دعا کے اندر، اور وہ پورا دعویٰ ایک جملے میں ایاک نعبد، یہ ایک عہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو فوری طور پر پھر یہ کیفیت آنی چاہیے کہ اللہ میں کر نہیں سکتا تیری بندگی جب تک تیری مدد نہ ہو، اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مجھے تیری مدد چاہیے، تیرا ساتھ چاہیے۔ یہ جو عبادت کا لفظ ہے نا عبد سے ہے، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبد عین با دال، عبد کہتے ہیں غلامی اور بندگی۔ اس کا دوسرا معنی ہے پرستش، تیسرا معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، اور عبادت کی اصل خضوع جھکنا۔ جمہور کا کہنا ہے عبادت جھکنے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں عبادت کے معنی پست ہونے کے ہیں۔ تو عبادت 3 قسم کی ہے، جیسے ہم تشہد میں اقرار کرتے ہیں نا کہ ہماری تمام قلبی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور قلبی عبادات میں توکل، خوف، رجا، محبت، خشوع خضوع شامل ہے، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ سے امید وابستہ کی جائے، اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے محبت جو ہماری ہو باقی سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اور شریعت میں اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف اور خضوع ہو، اور خوف ایسا نہیں جیسے ہم سانپ سے یا کاکروچ سے یا چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، خوف ایسا جیسے کسی محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور یہ تب پیدا ہوگا جب ہمارے دل میں نعمتوں کا اعتراف آئے گا، اللہ کی پہچان آئے گی، اللہ کی محبت ہوگی، اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر ہم اسے ناراض نہیں کر سکتے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ سمعنا واطعنا، اور بدنی عبادات سے مراد فرض نماز، نوافل نمازیں، روزہ، حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا ہے، اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ سب۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا یا اللہ کے سوا کسی اور کو اس میں شریک کیا تو یہ عبادت کی نفی ہو گئی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو۔ دعا اللہ سے کرنی ہے، یہ اصل عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے پروردگار کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ مجھے دکھا، سیدھا راستہ، ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی۔ اور ہدایت صرف طلب کرنے سے ملتی ہے۔ بندہ مومن کی دعاؤں میں سب سے قیمتی اور اہم دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم دین اسلام کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منزل تک پہنچنے کے لیے سکھایا۔ اب دیکھیں ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، رزق ہے، ہر قسم کی نباتات زمین سے اگ رہی ہے، پھل پھول پودے اناج ہر چیز، لیکن ہدایت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مانگو گے تو ملے گی، اور جو مانگے گا تو اللہ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دے گا۔ تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، یہ ایک ہے، سیدھی اسٹریٹ، اور باطل راہیں لا تعداد ہیں۔ اور صراط مستقیم کو ہی اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ فرمایا، عروۃ الوثقیٰ فرمایا، اور صراط مستقیم سے مراد توحید کا راستہ ہے جس کا پیغام ہر نبی نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر فوقیت دینی ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دوسرا ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن دل پر اختیار ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں خود اپنے دماغ سے سوچنا ہے،
توحید خالص اختیار کرنی ہے، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمت کو درست کرنا ہے، تبھی ہمارا عمل بھی درست ہوگا۔ خوشی میں، غم میں، سوچ میں، ہر وقت دل میں اللہ کی طرف دھیان ہو۔ اگر کسی اور طرف دھیان دیا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اور جو کام ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ انعام یافتگان کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس صداقت کی گواہی میں اپنی جانیں بھی قربان کی۔ تو یا اللہ تو ان لوگوں پر کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ دنیاوی نظام مرنے کے ساتھ بے وقت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کتنی ڈگریاں لے لے، کتنے میڈلز لے لے، کتنی ٹرافیز لے لے، کتنے سرٹیفکیٹ لے لے، مرنے کے ساتھ سب بے وقت ہو جائے گا۔ تو ہمیں وہ کوشش کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں قرآن میں آتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ سرکش اور متکبر لوگوں کا راستہ جو سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہے۔ اور اللہ کا غضب اسی پر ہوتا ہے جو علم رکھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کرے، کتاب پڑھ کر بھی اسے نہ سمجھے، نہ عمل میں لائے، جو جان بوجھ کر انجان بنا رہے۔ اور یہود نے کیا کیا تھا؟ سمجھ رکھ کے بھی ناسمجھ بن گئے۔ تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہود گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں پر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوا۔ تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، پوری دنیا میں ہم پس رہے ہیں۔ اور کیوں اللہ کا غضب ہے ہم پر؟ کیونکہ ہم علم کے ساتھ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ہم جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، ناسمجھ ہے، غلطی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں اوائڈ کر دیتی ہے، اچھا ابھی چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہے اس کو۔ لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، پھر غلطی کرے گا تو پھر ماں کو بھی غصہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوتا ہے جو علم کے ساتھ بھٹک جاتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ بھٹکنے والے لوگوں میں یا اللہ تو ہمیں شامل نہ کرنا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں میں جنہوں نے راہ گم کر دی، یعنی بغیر علم کے بھٹک گئے، جو زندگی کے مقصد سے ہی ناواقف ہیں۔ اس سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو عقیدہ ٹرینٹی میں پڑ گئے کہ انہوں نے 3 خداؤں کا تصور کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا نعوذ باللہ ان کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیا، اور گمراہی کا شکار ہو گئے، شرک میں پڑ گئے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو راستہ نہیں معلوم، کیونکہ قرآن کو کبھی اس طرح کھولا ہی نہیں۔ جب کھولیں گے نہیں تو راستے کا علم کیسے آئے گا؟ بغیر علم کے تو پھر انسان بھٹکا ہوا ہے نا۔ اور دور نبوی میں یہی فرقے مغضوب علیہم والضالین تھے، لیکن آج ہم مسلمان خود ان میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ایسا بنانا جنہیں سب علم ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں ان قوموں جیسے طرز عمل سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہوا، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صورت آج ہم نے پڑھی ہے، کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا ہم ڈیپلی سمجھ سکیں، اور یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھائی ہے کہ اگر تم اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اپنے رب سے دعا کر لو۔ یہ دعا ہے جو ایک زندہ انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔
میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس سورت کو پڑھ کے؟ روز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، آج نئی طرح سے سمجھ میں آئی؟ تو جو پڑھا ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا تو چھوڑ دو، نہ پڑھو، تو پھر ہم کن لوگوں میں آ جائیں گے؟ ضالین میں آ جائیں گے، جو بغیر علم کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور نماز میں ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور راستہ جاننے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یاد رکھیں انعمت علیہم میں شامل ہونے کے لیے کتاب کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 45 منٹ ڈیلی نکالیں گے رمضان میں کہ ہم اس کتاب کے کچھ حصوں کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ یہاں پر اس کو مکمل کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے عملوں کو بدل دے، ہم وہ عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔